वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी सुल्तान अहमद ने कराची से मेरे साथ शेयर की है। सुल्तान अहमद कराची के रिहायशी हैं और पहले भी अपनी कज़न हिफ्सा की ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ वो मेरे साथ शेयर कर चुके हैं। हिफ्सा भी कराची में ही रहती है। सुल्तान अहमद कहते हैं कि आज मैं आपके साथ हिफ्सा की ज़िंदगी का एक और नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। हिफ्सा के बड़े भाई की शादी थी तो सब कज़न्स और रिलेटिव्स इकट्ठे हुए थे। सुल्तान अहमद कहते हैं कि हम सारे कज़न्स ने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब हम मेहंदी के फंक्शन से फ्री होंगे तो हम लोग सारे टेरेस पर बैठकर हॉरर बातें करेंगे, हॉरर इंसिडेंट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। जब हम लोग मेहंदी के फंक्शन से फ्री हुए तो काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद जो प्रोग्राम हम लोगों ने सेट किया हुआ था सब कज़न्स ने, हम लोग उस पर अभी भी ज़िद थे कि हम ऊपर बैठकर बातें करेंगे। मगर जो हमारी कज़न हिफ्सा थी वो चाहती थी कि मैं ऊपर ना जाऊं। वो बार बार हमें यही कहती थी कि तुम लोग सब चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। हम लोगों ने उसे बहुत फोर्स किया कि जब हम सब कज़न इकट्ठे हैं तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद हम लोग उसको अपने साथ ऊपर ले गए। हम लोग वहाँ पर टेरेस के पास ही बैठे हुए सब बातें कर रहे थे। अभी हम लोगों ने कोई हॉरर इंसिडेंट शुरू नहीं किया था, अभी नॉर्मल ही हम लोग बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद ही टेरेस के एक कोने की तरफ देखकर हिफ्सा चीखने लग गई। हम लोग बड़े हैरान हुए कि इसको क्या हुआ है। हम लोग सब उसका मजाक उड़ाने लग गए कि अभी तो हमने खौफनाक बातें शुरू भी नहीं की और तुम अभी से ही डरने लग गई हो। वो बार बार ये कहती थी कि वहाँ कोने में मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है और वो बहुत भयानक है। हमारी एक कज़न उठी और उसका मजाक बनाने के लिए उस कोने में जाकर खड़ी हो गई और ऊंचा ऊंचा हंस कर ये कहने लगी कि जो भी चीज़ है मेरे सामने आओ, अगर तुम इतनी ही भयानक हो तो मुझे भी आकर डराओ। हिफ्सा उसको बार बार ये कह रही थी, यहाँ से हट जाओ, तुम्हारे पीछे वो चीज़ खड़ी है, वो बहुत भयानक है, वो तुम्हें नुकसान देगी, यहाँ से हट जाओ। वो ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। मेरी कज़न पीछे पलट कर जब देखती थी कोने में उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो फिर ऊंचा ऊंचा हंसती मजाक उड़ाती वहाँ पर आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद हिफ्सा जब भी टेरेस के उस कोने की तरफ देखती थी चीखें मारने लग जाती थी। एकदम से वो रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लगी। हम लोग उसको चुप करवा रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अभी तक हिफ्सा के घर वालों ने ये बात सबसे छुपाई हुई थी कि हिफ्सा को गैर मरई मखलूक़ात नज़र आती हैं। किसी को भी अभी इस बात का पता नहीं था, ना ही हम लोग जानते थे कि हिफ्सा को सच में कोई चीज़ नज़र आ रही है। हम लोग बस यही समझ रहे थे कि ये ऊपर आना नहीं चाहती थी, हम लोगों के साथ बैठकर बातें नहीं करना चाहती थी, तो हो सकता है इसलिए ये सब कर रही हो। मगर उसकी हालत बहुत गैर हो रही थी, वो बहुत ऊंचा ऊंचा रो रही थी। हम सब कज़न उसको चुप करवाने में लग गए कि चुप करो, अभी थोड़ी देर तक हम लोग नीचे चले जाएंगे। अभी हम लोग उसे चुप ही करवा रहे थे तो जो मेरी कज़न वहाँ पर बाहर टेरेस वाले कोने में जाकर उस चीज़ का मजाक बना रही थी, उसने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। और चीखते चीखते वो साथ ये कह रही थी कि मेरी कमर पर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मुझे मार रही है। हम लोग बड़े हैरान हुए। पास बैठी हमारी एक और कज़न ने जब उसकी कमर की तरफ देखा तो वहाँ पर ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी चीज़ ने उसकी कमर के ऊपर पंजे मारे हैं। उसकी शर्ट भी बैक साइड से फटी हुई थी। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये एकदम से हो क्या रहा है। बिल्कुल सडनली ये सब हुआ। जो कज़न हमारी वहाँ पर जाकर मजाक बना रही थी, जब वो चीखी वो इतना ज़्यादा डरी, उसको इतनी शदीद तकलीफ़ हुई कि वो बेहोश हो गई। जब उस पर ये हालत इस तरह से हुई तो हिफ्सा ने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब हिफ्सा ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी, इतने में हमारी वो कज़न जो थी जिसकी कमर पर उस चीज़ ने हमला किया था वो बेहोश हो गई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि हम लोग क्या करें। हिफ्सा
ڈر کی اس کنڈیشن میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی کہ ایک دم سے کونے والی طرف سے بہت ہی بھیانک اونچی سی آواز میں کوئی چیخا. اس کی چیخ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ہم لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے. ہم لوگوں نے فوراً سے پہلے ان دونوں کو نیچے لے جانا ہی مناسب سمجھا. جیسے ہی ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترے تو جو ٹیرس کے باہر گیٹ تھا، جو چھت کے اوپر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، اس دروازے کو بہت زور سے، شدید زور سے کسی چیز نے بند کیا. اس کے بند ہونے کی آواز اس طرح سے آئی جیسے اس کو اٹھا کر کسی چیز نے پٹکا ہے. ہم لوگ نیچے آ گئے. ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کر ساتھ والے روم سے حفصہ کی امی بھی آ گئیں. اس وقت تک حفصہ اور میری وہ کزن بے ہوش ہو چکی تھیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. وہ جیسے حفصہ کے پاس آئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا، ان دونوں کو کیا ایک دم سے ہو گیا. ہم لوگ بڑے پریشان تھے. ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہم لوگ اس طرح سے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. ایک دم سے حفصہ چیخنے لگ گئی، اور پھر جب ہماری اس کزن نے اس کا مذاق بنایا تو اس چیز نے باقاعدہ اس پر حملہ کر دیا. سب گھر والے جاگ گئے اتنا شور شرابہ سن کر. ہم لوگ بہت پریشان تھے. وہ دونوں اسٹل بے ہوش تھیں. فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. ہم لوگ محلے میں ہی جو مسجد تھی وہاں پر گئے اور وہاں سے مولوی صاحب کو لے کر آئے. جب مولوی صاحب نے ہماری یہ باتیں سنی تو وہ فوراً ہمارے ساتھ آ گئے. جیسے ہی مولوی صاحب آئے انہوں نے ان دونوں پر دم کرنا شروع کر دیا. ابھی تک ہم نے مولوی صاحب کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا ہے. بس ان سے یہی کہا تھا کہ ہماری کزنوں کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، وہ بے ہوش ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں. جب مولوی صاحب نے انہیں دم کیا تو مولوی صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ وہ چیزیں بہت سخت شدید غصے میں ہیں. آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو انہیں ابھی کوئی بات بتائی ہی نہیں ہے. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ چیزیں اتنی غصے میں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں پر حملہ کر دیا ہے. حفصہ کی طرف اشارہ کر کے مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا اگر یہ بچی آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ لوگوں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ چیز شدید غصے میں ہے آپ لوگوں پر. پھر انہوں نے ایک دم پڑا اور ان کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا، اور گھر کے اوپر بھی چاروں طرف اس کی پڑھ کے پھونک کر اس کی کار ماری. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایک دم سے ایسا لگا کہ سیڑھیوں کا جو دروازہ تھا وہ کسی چیز نے کھول دیا ہے. ہماری جو دوسری کزن تھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو تو ہوش آ گئی، مگر اس کو بہت سا بخار تھا، مگر حفصہ کو ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان دونوں لڑکیوں کو یہاں سے لے کر آپ سب اس گھر سے فوراً چلے جائیں. اب اتنی رات کا ٹائم تھا. وہ لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ کیا کریں. پھر جلدی جلدی سب نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ ہم لوگوں کے گھر آ جائیں، تو وہ لوگ فوراً ہم لوگوں کے گھر آ گئے. ابھی پورا دن تقریباً گزرنے والا تھا، حفصہ کو ہوش نہیں آئی تھی. ہم لوگوں کے علاقے میں جو مولوی صاحب تھے ہم لوگ انہیں بھی بلا کر لائے تھے. انہوں نے بھی جب حفصہ پر دم کیا تو یہی بات کہی تھی کہ اس بچی پر بہت سخت ان جنات نے بھی اٹیک کیا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی. تو اس کے سرہانے کے پاس قرآن پاک رکھیں تو انشاءاللہ اس کو ہوش آ جائے گی. پھر حفصہ کی امی نے اس کے پلو کے پاس قرآن پاک رکھ دیا اور سارا دن اور رات وہ اس کے پاس ہی رہی تھی. اگلے دن حفصہ کی امی نماز پڑھ رہی تھی اسی کمرے میں. جیسے انہوں نے سلام پھیرا وہ کیا دیکھتی ہیں کہ حفصہ کے پلو والی سائڈ پر بہت لمبے قد میں کوئی چیز کھڑی ہے. اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ نورانی ہے. وہ حفصہ کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور اس حفصہ کی امی ایک دم سے جب انہوں نے ایسا کچھ دیکھا تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئیں. اس چیز نے جب حفصہ کی امی کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی تو وہ چیز غائب ہو گئی. اس کی تھوڑی دیر کے بعد حفصہ کو ہوش آ گیا اور وہ بہت زیادہ فریش لگ رہی تھی. پھر حفصہ کی امی نے ہمیں بتایا کہ حفصہ کے ساتھ یہ واقعات کافی دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. اس کو ایک دم سے کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ڈری اور سہمی رہتی ہے. اسی وجہ سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اوپر ٹیرس پر جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رات کے ٹائم وہ چیزیں مجھے ضرور نظر آئیں گی اور مجھے ڈرانے کی کوشش کریں گی. یہ سلطان احمد نے حفصہ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. میری دعا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ حفصہ کو نارمل زندگی عطا کرے، صحت مند نارمل زندگی عطا کرے، اور اس کی یہ مشکل
صحت تندرستی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جو انسان ایسے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے صرف وہ ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت بھیانک ہوتی ہیں۔ اگر یہ اپنے اصل روپ میں انسان کے سامنے آئے تو انسان ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر حفصہ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں تو اس کا ڈرنا اور سہمے رہنا، بالکل یہ بات سچ ہے کہ بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈرے اور سہمی رہے۔ پھر بھی اللہ کی ذات اس پر اپنا کرم کرتی ہے کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے اور حفصہ کو ایک نارمل صحت مند زندگی ضرور عطا کرے گی۔ لسنرز، ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں، باوضو رہا کریں۔ غسل تو ہماری روٹین کا حصہ ہے ہی صحیح، ہم لوگ ڈیلی بیسس پر نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، تو جب بھی آپ لوگ نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، وضو کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے باقاعدہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نارمل زندگی میں ہی رہنے دے، کیونکہ جب ایسی چیزیں کسی انسان کی زندگی میں انوالو ہو جاتی ہیں تو اس کی زندگی کو درہم برہم کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اس انسان کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، اسی لیے تو وہ اس کا پیچھا چھوڑتی نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں، ایسی جگہوں پر بالکل بھی مت جایا کریں جہاں پر آپ لوگوں کو لگے کہ ویرانے ہیں یا غیر مرئی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ مرد حضرات جب بھی قبرستان جایا کریں تو بالکل بھی پرفیوم اور خوشبو لگا کر مت جایا کریں، کیونکہ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراک ہی خوشبو ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی ایسی فریگرنس پرفیوم لگا کر وہاں سے گزرے تو وہ چیزیں ضرور ان پر اپنا اثر کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو بخار ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی ویسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضرور نوٹس کیا کریں اور اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ کالجز میں، اسکولز میں اسٹوڈنٹس جو پرفیوم لگا کر جاتے ہیں مت جایا کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ نارمل صحت مند زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ سے ضرور دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی سٹوری میں ملاقات ہوگی۔ میرے پاس میرے کافی لسنرز کی سٹوریز پائپ لائن میں ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں میرے چینل کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے، آپ لوگ مجھے اس پر ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔